سوال یہ ہے کہ اس ذہنی شور سے نجات کیسے حاصل کریں؟ صرف سوشل میڈیا کو برا کہہ دینا حل نہیں ہے۔ پہلا قدم یہ ہو سکتا ہے کہ اپنی ذہنی خوراک کو کم کریں، اس کا حساب رکھیں۔ جیسے آپ کھانے کا حساب کرتے ہیں ویسے ہی انفارمیشن کا حساب رکھیں۔ ہر ویڈیو دیکھنا ضروری نہیں ہے، ہر بحث سننا ضروری نہیں ہے، ہر ٹاپک پر رائے دینا ضروری نہیں ہے۔ ایک سوال خود سے پوچھیں، یہ چیز سننے کے بعد میں زیادہ پرسکون ہو جاؤں گا یا زیادہ الجھا ہوا ہوں؟ اگر جواب ہے کہ زیادہ الجھا ہوا ہوں تو چھوڑ دیں۔ ہر سچ آپ کے لیے نہیں ہے۔ دوسرا قدم، ایک مستند نظریہ منتخب کریں۔ یہ بہت اہم ہے۔ 5 مختلف لوگوں سے رائے لینے کی بجائے، اپنی زندگی، سیاست، مذہب لینے کی بجائے 1 یا 2 ایسے شخص منتخب کر لیں جو متوازن ہوں، شدت پسند نہ ہوں اور جن کی بات میں حکمت ہو۔ ہر آواز کے پیچھے نہ بھاگیں۔ تیسرا قدم لیں کہ خاموشی کی مشق کریں۔ ہم نے خاموشی سے دوستی ختم کر دی ہے۔ ہم واک بھی کرتے ہیں تو کانوں میں ہینڈ فری لگا کر کرتے ہیں۔ کبھی خاموش چلیں، اپنے خیالات کو بغیر مداخلت کے آنے دیں۔ شروع میں بے چینی ہو سکتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ ذہن کلیئر ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے۔ خاموشی دماغ کی صفائی کرتی ہے۔ چوتھا قدم، اپنی زندگی کو سادہ ڈیفائن کریں۔ آپ کوئی دنیا ساری کو بدلنے نہیں آئے، آپ نے بس اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ کا جاب، آپ کے گھر، آپ کے والدین، آپ کی فیملی، آپ کی صحت، آپ کا اللہ کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ تعلق۔ اگر ہم سب اس پہ کام کر رہے ہیں تو ہم ناکام نہیں ہیں۔ یہی جو ہر وقت کچھ بڑا کرو کا دباؤ، یہ بھی ذہنی شور کا حصہ ہے۔ ہر شخص کا جو مقصد ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ گناہ اور کمزوری کو obsession نہ بنائیں۔ کچھ لوگ اخلاقیات پہ اتنے لیکچر سن لیتے ہیں کہ دل میں دکھتے رہتے ہیں، کڑتے رہتے ہیں، ہر لمحے لگتا ہے کہ میں غلط ہوں، میں ناکام ہوں، میں کمزور ہوں۔ یہ صحت مند اخلاقی رویے نہیں ہیں۔ ہمیں اخلاقی توازن سیکھنا ہے، ہمیں اعتدال میں رہنا ہے، اپنے اندر کے معیار ہمیں طے کرنے ہیں۔ ہر بحث میں ہمیں فریق بننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اپنے لیے کچھ اصول بنائیں کہ میں کسی سے زیادتی نہیں کروں گا، میں کسی کو تکلیف نہیں دوں گا، میں کسی کی عزت خراب نہیں کروں گا۔ بس اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو آپ شور سے اوپر اٹھ رہے ہیں، بہتر ہو رہے ہیں۔ سوشل میڈیا سے بھی ہمیں تھوڑا بہت روزہ رکھیں، کوئی کم از کم ایک ڈیجیٹل فاسٹنگ جسے ہم کہتے ہیں وہ بھی تھوڑی تھوڑی شروع کریں۔ جب آپ اس پہ عمل کریں گے کہ آپ حیران ہوں گے کہ دماغ کتنا ہلکا اور پرسکون ہو گیا ہے۔ اپنا رویے نرم کریں، لہجے نرم کریں۔ آپ کمزور نہیں ہیں، آپ کا دماغ اوور لوڈ ہے۔ آپ برے نہیں ہیں، آپ تھکے ہوئے ہیں۔ آپ بد تہذیب نہیں ہیں، آپ کنفیوزڈ ہیں۔ کنفیوژن کا علاج یہ نہیں کہ آپ چیخو پکار کریں، مزید سنیں۔ کنفیوژن کا علاج ہے ٹھہرنا، سکون میں آنا، زندگی کو سادہ رکھنا۔ کوئی یہ شکست نہیں ہے کہ ایک پرسکون آپ ہیں، آپ جاب کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، یہ کافی ہے۔ کسی کے اچھے دوست آپ ہیں، یہ سب بہتر چیزیں ہیں۔ ہر شخص نے انقلاب نہیں لانا۔ کبھی کبھی سب سے بڑا انقلاب اپنی ذہن میں سکون پیدا کرنا ہوتا ہے۔ آہستہ آج ہر آواز کو اپنے میدان جنگ نہ بنائیں۔ کچھ دروازے بند کر دیں،
کچھ آوازیں خاموش کریں، اپنی زندگی کو سمپل کریں، شاید یہی اصل کامیابی ہو۔ اگر آپ چاہیں تو ہم اگلے ٹاپک میں یہ گفتگو کر سکتے ہیں کہ کیا واقعی ہم ناکام ہیں یا ہمیں ناکام محسوس کروایا جا رہا ہے۔